ایاز بھائی، میں اور رانا ثناءاللہ صاحب، ہم تینوں ان ساری ٹاکس میں شامل تھے جب گورنمنٹ کی پچھلی فارمیشن ہو رہی تھی. تو سچی بات یہ ہے کہ ایم کے ساتھ تبھی ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگلے الیکشن میں ہم مل کے لڑیں گے. تو یہ بات ایم سے طے تھی اور جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ طے تھی. باقیوں کسی کے ساتھ طے نہیں تھی. وہ ایک حکومت کی حد تک ضرور اکٹھے ہوئے تھے نو کانفیڈنس میں. ان دو جماعتوں کے ساتھ مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ تبھی موجود تھی. پاکستان کا سب سے بڑا شہر بدقسمتی سے جس کی بھی عدم توجہی ہے، میں اس کی طرف اس کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کھنڈر بنا ہے. تو دہائیوں میں اس پہ توجہ نہیں دی گئی، اور جو ایشیا کا رول ماڈل شہر ہونا چاہیے تھا، وہ جو اس کا حال ہے آپ لوگ اس کو خود سے بھگت رہے ہیں. آنے والی نسلوں کو تربیت دینا ضروری ہے اور گالم گلوچ سے دور رکھنا ضروری ہے. ابھی یہاں سوال ہوا کہ ہم سن رہے ہیں کہ قائد محترم نواز شریف صاحب اور صدر ہمارے شہباز شریف صاحب اور چیف آرگنائزر تشریف لا رہے ہیں. میں کراچی کے حوالے سے تو یہ پہلا وزٹ ہے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. میں بلوچستان جا کے 3 دن رہ کے آیا اور انشاءاللہ 13 تاریخ کو جاؤں گا اور 14 کو انشاءاللہ نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے بلوچستان، اور 1 دن بلکہ 2 دن وہ وہاں گزاریں گے، جس میں اپنی جماعت کے لوگوں سے ملاقات ہوگی، جس میں جو ہمیں مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے دوست خواہش مند ہیں ان سے ملاقات ہوگی، اور آگے کا لائحہ عمل بنایا جائے گا کہ بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرنے کے لیے، بلوچستان کو ترقی کے راستے پہ لگانے کے لیے، اور بلوچستان میں واپس امن لانے کے لیے جو بہت ضروری ہے. اور جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کراچی میں امن لے کے آئے تھے، اسی طرح کا امن ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے. کسی کو مائنس کرنا پی ایم ایل این کے ایجنڈے میں نہیں ہے. ہم ایک سیاسی جماعت ہے. کس نے مائنس ہونا ہے کس نے پلس ہونا ہے یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے. بالکل میں آپ کو واضح اور صاف جواب دے رہا ہوں. ہمیں اس وقت ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جائے گا یا کوئی مائنس ہوگا. یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. ہم ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی ہے. جب الیکشن آتا ہے تو سیاستدان جو ہیں وہ باتیں ذرا زیادہ تیز کر دیتے ہیں ہر طرف کے. ہمارے والے بھی کریں گے، دوسری طرف والے بھی کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے، ہم کیا کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور قوم کو ووٹر کو کس کا مینیفیسٹو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ مینیفیسٹو جو ڈویبل ہو. تو رانا ثناءاللہ خان صاحب نے کیا فرمایا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا، یہ الیکشن تک چلتا رہے گا. تو انہیں چلنے دیں، اور ہم جو ہے یہ سیاسی بیان ایک دوسرے پہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہم نے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. میرا بالکل شارٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر اس دوست کے اور سیاسی حریف کے شکر گزار ہیں جسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے. اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی یہ جو چارج شیٹ ہے یہ پالیٹکس میں چلتی ہے. آخر آپ نے الیکشن میں جانا ہے، کچھ کہنا ہے، ووٹر سے ووٹ لینا ہے. اگر آپ نے اینٹی پی ایم ایل این ووٹ کلیکٹ کرنا ہے تو کوئی بات کہیں گے تو ووٹ ملے گا نا آپ کو. اس لیے اتنی چھوٹ میرا خیال ہے ہمیں اپنے دوستوں کو دے دینی چاہیے. 2/3 میجورٹی ہمیں تو نہیں پتا کل کس کو ملے گی، یا میجورٹی کس کو ملے گی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، یا عوام فیصلہ کریں گے. ہمارا کام یہ ہے کہ ایک ڈائریکشن سیٹ کریں سیاسی قوتوں کے مابین. اور جو دیکھیں سیاست کرتے تو آپ بیٹرمنٹ کے لیے نا، ریفارمز کے لیے، ایک عام آدمی کی زندگی آسان کرنے کے لیے. جہاں عام آدمی کی زندگی آسان نہیں ہے اس کی آسانی کے لیے جو بن پڑا وہ کریں گے. یہاں بھی میثاق جمہوریت کی بات ہوئی تھی. ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ میثاق جمہوریت کو 2 جماعتوں سے آگے بڑھ کے تمام پارٹیز تک جانا چاہیے، اور ایک میثاق معیشت بھی ہونا چاہیے. دیکھیے جی، گزارش یہ ہے، ہم نے کوئی پہلے غلطی نہیں کی ہے، ہمیں کوئی ریگریٹ بھی نہیں ہے. اگر پرویز مشرف کے مارشل لاء کو ہم نے اپوز کیا تو وہ ٹھیک کیا، اگر کسی مارشل لاء سے ہاتھ ملایا تو وہ غلط کیا. کسی پولیٹیکل پارٹی کو مارشل لاء سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے، اور مارشل لاء کے سامنے کھڑے ہو کے مزاحمت کرنی چاہیے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے نظریے اور سوچ کو بدلیں.